السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سبھی کو اردو قواعد پڑھانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو سبھی طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور سے ان بچوں کے لیے جو بورڈ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، کلاس 10th کلاس 12th، اور یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو کوئی بھی کمپٹیشن کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، جیسے UPSC BPSC CTET اور سپر ٹیٹ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں۔ آئیے بنا دیری کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو میں اس میں بیسک سے لے کے پورا ایڈوانس تک، ایک دم زیرو سے لے کے پورا ہیرو تک آج میں اردو قواعد پڑھانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف یہ لکھا ہے حروف تہجی، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی کو میں آگے ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے حرف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں، جیسے الف، بے، پے، سے لے کر یا تک، ٹھیک ہے؟ حروف، ایک سے زیادہ حرف ہو تو انہیں حروف کہتے ہیں، ایک سے زیادہ حرف ہو تو انہیں حروف کہتے ہیں، جیسے الف، بے سے لے کر یا تک کے تمام حرف حروف ہیں۔ تہجی کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہے تہجی کا مطلب ہے ہجے کرنا، اور ہجے حروف ہی سے ہوتے ہیں، لہٰذا تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ مطلب الف، بے، تے، سے، جیم، ح، خ، جتنے بھی حرف ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں آپ کو سمجھ میں آیا۔ حرف جو الف، بے، تے سے اگر الگ الگ لکھا ہے تو وہ حرف ہو گیا، ہمارے منہ سے جو آواز نکلے اس کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں، اور حروف ہو گیا ایک سے زیادہ حرف ایک جگہ لکھا ہو، وہ ہو گیا حروف۔ اور تہجی الف، بے، تے سے یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے انگلش میں ABCD کو الفابیٹ لیٹر کہتے ہیں، اسی طرح اردو میں الف، بے، تے سے کو حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ مفرد حروف تہجی، مفرد مطلب ہوتا ہے الگ الگ، تو الگ الگ حروف تہجی 37 ہے، ٹھیک ہے؟ 37۔ اور مرکب حروف تہجی کیا ہوتا ہے؟ مرکب مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، تو ملا ہوا حروف تہجی ہوتا ہے 15، جیسے الف مد آ ہے تو الف الف آ بن گیا، بے میں یہ ہے ملا تو بے ہے بھا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے پڑھتے ہیں، چلتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں سے اصلی شروعات ہوتی ہے، یہ ہے لفظ۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد حروف کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے۔ دو لفظ حرف رہے یا دو سے زیادہ حرف رہے، اس کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہے الفاظ۔ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ لفظ ہو تو انہیں الفاظ کہتے ہیں۔ تو آپ لفظ سمجھ گئے، جیسے دو حرف، جیسے الف ہے، گاف ہے، آگ ہو گیا، الف اور گاف کو ملا کے لکھے تو آگ ہو گیا۔ اب الفاظ میں کیا ہے؟ جیسے دو لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قلم ہو گیا اور مکان ہو گیا، اس دونوں کو اگر ایک ساتھ ملا کر لکھ دیا جائے تو یہ ہوتا ہے الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب تعداد کے لحاظ سے بننے والے الفاظ، یہاں سے آگے یہ ہے تعداد کے لحاظ سے بننے والے الفاظ، دو حرف والے الفاظ، 3 حرف والے الفاظ، 4 حرف والے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دو حرفی الفاظ، دو حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ کو دو حرفی الفاظ کہتے ہیں، جیسے سین میں بے ملا سب، الف میں بے ملا اب، کاف میں بے ملا کب، یہ سب کیا ہو گیا؟ الفاظ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہو سہ مطلب ہوتا ہے 3، سہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3، تو یہ ہوگا سہ حرفی الفاظ، مطلب 3 حرف سے ملا ہوا الفاظ، ٹھیک ہے؟ جیسے خا الف صاد خاص، با الف تا بات، زال الف تا ذات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 4 حرفی الفاظ ہے، اور اس کے بعد ہیں 5 حرفی الفاظ، ٹھیک ہے؟ تو 5 حرفی الفاظ مطلب ہو گیا 5 لفظ اگر ایک ساتھ ملا کے لکھا ہوا، 5 حرف اگر ایک ساتھ ملا کے لکھا ہے تو یہ ہو گیا 5 حرفی الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہلکا ہم آگے بڑھتے ہیں، تو کلمہ اور محمل ہے نا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے بات،
پانی، کھانا، جھوٹ، یہ سب کیا ہو گیا؟ کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. مطلب ایسا لفظ جسے کوئی معنی ہو، جسے کوئی میننگ پتہ چلتا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں مہمل. یہ ہے مہمل. مہمل کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم بولیں گے بات، تو بات ایک کلمہ ہے. بات کا مطلب کچھ ہم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے دماغ میں، ہاں بات مطلب کسی سے بات کرنا یا پھر کوئی بات ہے نا. تو اسی طرح بات، لیکن کوئی بولتا ہے بات چیت ہے نا، تو چیت یہ آ گیا، تو چیت کے کوئی میننگ نہیں ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ محمل الفاظ، ٹھیک ہے، محمل لفظ. اب پانی ہے، پانی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وانی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پانی وانی، تو پانی وانی ہو گیا محمل. کھانا ہو گیا کلمہ اور وانا ہو گیا محمل. تو کھانا وانا، پانی وانی، تو اس کے بعد میں جو لگ رہا ہے نا وہ سب ہو گیا محمل. بات چیت، پانی وانی، کھانا وانا، جھوٹ موٹ ہے نا، روٹی سوٹی، روٹی ووٹی، ٹھیک ہے. تو اب اس کے پیچھے کوئی یہ کچھ بنانے کے لیے دیا ہوا ہے، اگر آپ لوگ کو من ہے تو بنا سکتے ہیں، ورنہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو بنا سکتے ہیں. جیسے روٹی ووٹی، پانی وانی، ٹال مٹول ہے نا. اب آگے پڑھتے ہیں. اب کلمہ کی کچھ اقسام ہے نا، کلمہ کے کچھ اقسام ہے. کلمہ ہم سمجھ گئے کیا ہوتا ہے. کلمہ کا کلمہ اسے کہتے ہیں جسے کوئی میننگ ہو، ٹھیک ہے. تو جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو اوپر پڑھ چکے ہم لوگ. جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اور جس کا کوئی مطلب نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اسم. اب کلمہ کے 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے. اب اسم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگ اسکول میں پڑھے ہوں گے اسم، ناؤن پڑھیں گے، سنگیا. بھائی سنگیا جو ہے نا، ناؤن، اسی کو ہم لوگ اسم کہتے ہیں. وہ انگلش میں ہے سنگیا، انگلش میں ہے ناؤن، ٹھیک ہے. ہندی میں سنگیا ہو گیا. تو اسم جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، تو وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. جیسے فاطمہ، میز، قلم، لاہور اور شہر وغیرہ، ٹھیک ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل سمجھ گئے؟ فعل ہوتا ہے ورب، ہے نا. وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. جیسے توڑا، کھایا، گایا، پیا وغیرہ، ٹھیک ہے. آگیا حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. تو آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیے گا. جیسے فور ایگزامپل کا، کے، کی، نے، پر، یہ سب کیا ہے؟ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل لڑکے نے آم کھایا، تو اس کے بیچ میں جو یہ نے ہے، نے، یہ نے کیا ہے؟ نے ہو گیا آپ کا حرف، ہے نا. جیسے بچہ نہر میں ڈوب گیا، تو میں اس میں کیا ہے؟ میں ہے آپ کا حرف، ٹھیک ہے. فاطمہ نے پھول توڑا، تو اس میں نے کیا ہے؟ یہ بھی ہو گیا حرف، ٹھیک ہے. تو فاطمہ ہو گیا آپ کا کلمہ، ہے نا. فاطمہ ہو گیا آپ کا ناؤن، اسم ہے نا. اور پھول ہو گیا آپ کا، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اور توڑا کیا ہے؟ توڑا ہو گیا آپ کا ورب، ہے نا. ورب مطلب فعل، ہے نا. تو آپ لوگ اس کو بنا لیجئے، ٹھیک ہے. میں ایک بتا دیتا ہوں، جیسے یہ والا بتا دیتا ہوں. اسلم نے قلم سے لکھا، تو اسلم کیا ہے؟ اسلم اور قلم، اس میں دو، یہ اسلم اور قلم ہو گیا اسم، ٹھیک ہے. اور نے ہو گیا کیا چیز؟ حرف. نے کیا ہے؟ حرف. اور لکھا، لکھنا، پڑھنا، سونا بتایا تھا ابھی اوپر میں، تو یہ ہو گیا کیا چیز؟ فعل، ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ یہ مشق میں آپ کو اس کا پورا PDF ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. آپ لوگ جائیے گا، اس کا PDF لوڈ کریے گا اور مشق کریے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. اگر کسی کو اس کا نوٹ بنانا ہو تو نوٹس بھی بنا سکتے ہیں، ورنہ چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آپ کو PDF مل جائے گا، PDF سے ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ موبائل میں، ٹھیک ہے. آگے جملہ اور جملے کی اقسام. اب جملہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج میں اس میں اب پورا پڑھانے والا ہوں میں آپ کو، ہے نا. اس لیے بہت ہی آرام سے آپ لوگ بیٹھ کے بس دھیان سے غور سے سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے بس. جملہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ، دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ اگر ایک جگہ بہت ملا کر لکھے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. جیسے اگزامپل لکھا ہوا ہے کل بہت گرمی تھی، تو کل ایک لفظ ہے، بہت ایک لفظ ہے، گرمی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے.
تو تینوں کو ملا کے لکھ دیا گیا تو ایک جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ مل جل کر محنت کرو، ہے نا، تو یہ سب کیا ہوگا، مل جل کر محنت کرو، تو یہ ایک جملہ ہے۔ بچے اسکول گئے، آج کھانے میں کیا پکا ہے، کل بابر بیمار تھا، تو یہ سب جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جملے میں لفظوں کی خاص ترتیب، ٹھیک ہے، یہ کچھ نوٹ ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعوں کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی بولے سے درخت چڑیا گئی اڑ، تو یہ دیکھیے یہ میچ نہیں، مطلب اس آگے پیچھے کر کے لکھ دیا گیا ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کھایا کھانا نے میں، اس کا کوئی معنی بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے، تو یہ جملہ نہیں کہلایا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو جملے کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اسی ترتیب میں لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسکول ہے بند آج، تو اس کا کوئی میننگ اچھا سے نہیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس لیے خاص ترتیب سے لکھنا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل بالا مثالوں میں جملے کوئی معنی نہیں دیتے، اس لیے یہ جملے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سمجھ میں آ گیا اچھے سے۔ اب دیکھیے آگے، جملے کے بھی کچھ اقسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا، جملے کے بھی کچھ اقسام ہوتے ہیں۔ جملے کے مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں، کیا ہیں؟ جملے کے 3 اقسام ہیں۔ اقسام کیا ہوتا ہے؟ قسم کی جمع اقسام، ہے نا، قسم سمجھتے ہیں نا، جیسے یہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے، تو اس کی 3 قسمیں، جملے کی 3 قسمیں ہیں، 3 کو ملا کر اگر بولیں گے تو وہ اقسام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جملے کے 3 اقسام ہیں، مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ مثبت جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مثبت جملہ کہتے ہیں۔ کیا چیز کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد خط لکھ رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کو یہ پتہ چل رہا ہے، جیسے احمد خط لکھ رہا ہے، اچھا لکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مثبت ہو گیا، کیونکہ اس میں احمد کوئی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، تو اچھا بچہ مطلب کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مثبت جملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منفی جملہ۔ منفی جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منفی جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایمن اسکول نہیں گئی، تو مطلب ایمن اسکول نہیں گئی، تو یہ بیچ میں نہیں آ گیا نا، نہیں، تو یہ جو نہیں آیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا منفی جملہ۔ وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی، تو نہیں بیچ میں یوز ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہو گیا منفی جملہ۔ فاطمہ نے پھول نہیں توڑا، تو یہ بیچ میں نہیں یوز ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہو گیا منفی جملہ، ٹھیک ہے۔ تو سمپل ہے، اگر مثبت جملہ وہ ہو گیا جس میں کوئی کام کرنا یا ہونا پایا جائے، مثبت جملہ، اور جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے وہ ہو گیا منفی جملہ، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھیے، اب سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ اگر آپ اپنے فرینڈ سے پوچھو گے اسکول میں کیا یہ قلم تمہارا ہے، تو وہ بولے گا ہاں یا نہیں میں جواب دے گا، مطلب تم اسے کچھ سوال کر رہے ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سوالیہ جملہ۔ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ احمد کیوں رو رہا ہے، مطلب آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں احمد کیوں رو رہا ہے، تو وہ بولا کہ اچھا اس کو امی نے مارا یا پھر ٹیچر نے مارا اس لیے رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تم نے چڑیا دیکھی، تو وہاں پہ اگر کوئی پوچھے مطلب چڑیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے چڑیا دیکھی، تو بولا کہ ہاں میں نے چڑیا دیکھی، یا پھر بولتے ہیں نہیں میں نے چڑیا نہیں دیکھی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سوالیہ جملہ ہو جائے گا۔ اہم نکتہ، کچھ نوٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پیارے بچوں یاد رکھیں کہ سوالیہ جملہ کے آخر میں ہمیشہ سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ سوالیہ نشان آپ لوگ دیکھتے ہیں ایسے رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، مطلب ہاں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظوں کا جملوں میں استعمال، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے لکھیں تو جملہ بنتا ہے۔ امتحان میں لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، چنانچہ آپ ایسے جملہ ترتیب دیں وہ الفاظ اس جملے میں آ جائے اور وہ جملہ معنی بھی دے۔ بچوں کی مشق کے لیے کچھ الفاظ سے بنائے گئے جملے بطور نمونہ حسب ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ ہے نا، تو اللہ ایک ہے، تو جیسے یہاں پہ الفاظ ایک لکھا ہوا تھا، اس سے جملہ بنایا گیا اللہ ہے، تو اللہ کا جملہ بن گیا اللہ ایک ہے۔ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب، یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ تو دیکھیے الفاظ کا جملہ بنانا بہت ایزی ہے، آپ لوگ کوئی الفاظ دیا جائے گا،
اس میں PDF میں پرووائڈ کر دوں گا آپ لوگ کو بہت سارے الفاظ، اس سے آپ لوگ جملہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں، ہاں. اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسم اور فعل، یہاں سے الگ کہانی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسم اور فعل کی کہانی. تو میں اس میں ریڈ لے لیتا ہوں، ہے نا. اسم کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں، ٹھیک. تو آپ لوگ تھوڑا اچھے سے یہاں سے دیکھیے گا. اسم، پیارے بچوں وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. یہ میں اوپر بھی پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے. عورت، شہر، اسلم اور لاہور وغیرہ وغیرہ اسم کی کچھ اقسام بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو اسم اب آپ لوگ پڑھے ہیں، اسم کیا، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی کچھ اقسام ہیں، اس کی کچھ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو آگے نیچے پڑھنا ہے. اسم کے اقسام، ٹھیک ہے. معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک. میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اقسام مطلب کیا ہوتا ہے. اقسام قسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو معنی کے لحاظ سے اسم کے 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، ٹھیک. اسم نکرہ کیا کسے کہتے ہیں، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد رکھیں، ایگزام میں بہت پوچھتا ہے، ٹھیک ہے. اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. وہ اسم جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں، اسم نکرہ. کوئی عام چیز جیسے لڑکا، کتاب، شہر، میدان، بہت ہی عام چیز سب ہے، کامن چیز سب ہے کہ نہیں. ہمیں ہر چیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسم نکرہ اسم عام بھی کہتے ہیں، اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسم نکرہ کو آپ لوگ یاد رکھیے گا اسم عام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. جس کو جو انگلش گرامر پڑھا ہوگا اس کو یہ سب پورا اچھے سے سمجھ میں آتا ہوگا. ویسے سمجھ میں آ ہی جائے گا، لیکن جو انگلش گرامر پڑھے گا اس کو اور زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ انگلش ہی کا بس اس کو اردو کر دیا گیا ہے. اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. جیسے احمد کسی خاص آدمی کا نام ہوگا، کیونکہ اگر احمد آپ کا بھائی ہے تو اس کا احمد نام خاص کر رکھ دیا گیا ہے کہ نہیں، اس کو آپ کچھ اور نہیں بول سکتے ہیں. جیسے احمد ہے نا، اس کا خاص نام ہو گیا ہے کہ نہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. تو اقبال جو بہت بڑے شاعر ہیں ان کا نام ہے، تو وہ ان کا ایک خاص نام ہو گیا. لاہور ایک شہر کا خاص نام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سب جو خاص نام ہے، اس میں اب جیسے آپ لوگ کو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں آپ لوگ کو مطلب ڈفرینس کیسے پتہ چلے گا. جیسے لڑکا ہم لوگ کسی بھی چیز کو، کسی بھی بوائے کو، جو بھی لڑکا ہے، کسی بھی مطلب بچے کو ہم لڑکا بول سکتے ہیں، لیکن کسی بھی بچے کو ہم احمد نہیں بول سکتے ہیں. احمد ایک کسی کو بولیں گے، احمد خاص ہو گیا جیسے احمد، لیکن لڑکا خاص نہیں ہوا، ٹھیک ہے. لڑکا تو سب لڑکا ہے، لیکن احمد اس میں سے خاص ہے. علامہ اقبال بہت سارے شاعر ہیں، لیکن علامہ اقبال ایک مطلب خاص شاعر ہیں، ٹھیک ہے. شہر بہت ہیں لیکن لاہور ایک شہر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو ڈفرینس پتہ چل گیا اس میں، ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیے. اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی پہچان آپ لوگ اس میں پڑھ لیں. جیسے ہم لاہور میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے آپ لوگ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کو پہچان کے نکالیے گا، ٹھیک ہے. اس میں جیسے لاہور، تو لاہور کیا ہے، اس میں لاہور کیا ہے، میں آپ کو کیا بتایا تھا، اس میں معرفہ ہے نا. اور اس میں نکرہ، تو یہ لاہور جو ہے لاہور اس میں معرفہ ہو گیا ہے نا. اور ہم لاہور میں رہتے ہیں. اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہ الگ سے. یہ قلم اچھا ہے. اب قلم جو ہے نا، یہ کیا ہو گیا، قلم مطلب قلم تو کوئی بھی قلم ہوتا ہے. ہاں اگر قلم کا نام رکھ دیا جائے کہ جیسے فاؤنٹین پین اچھا ہے، تو فاؤنٹین پین میں بھی اب بہت سارے پین آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ والی لنک لائزر اچھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب لنک لائزر بھی بہت ساری ہوتی ہے. تو اگر اسے کوئی نام رکھ لے خاص کر کے، ہے نا. جیسے علامہ، جیسے قلم ہے، یہ قلم اچھا ہے، تو آپ یہ والی پوائنٹ کر کے آپ بول رہے ہیں، تو آپ کا یہ خاص قلم ہو گیا، تو یہ معرفہ ہو گیا. لیکن آپ بولے کہ یہ ساری قلم اچھی ہے نا، تو اس میں آپ کو ہو گیا اس میں نکرہ، ٹھیک ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، تو علامہ اقبال یہاں پر کیا ہو گیا، اس میں معرفہ، ٹھیک ہے. اور شاعر کیا ہو گیا، شاعر تو کوئی شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کلمہ جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. کیا چیز،
جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، ہے نا، اسے فعل کہتے ہیں. اوپر پڑھا چکے ہیں، جیسے توڑا، گایا، پیا. ٹھیک ہے. اس طرح فعل کے 3 اقسام ہیں. فعل کے 3 کون کون سے اقسام ہیں؟ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. ٹھیک ہے. اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا آپ لوگ کو اچھے سے. ٹھیک ہے. فعل کے 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ٹھیک ہے. اب فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک، ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں. جیسے لکھا، پڑھا، آتا تھا، جا رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہو گیا؟ فعل ماضی. فعل ماضی کچھ مثالیں ہیں، جیسے واحد نے سبق پڑھا، ہے نا، تو مطلب ابھی نہیں پڑھا، بہت پہلے واحد نے سبق پڑھا. سمینہ برتن صاف کر رہی تھی، مطلب ابھی صاف نہیں کر رہی تھی، پہلے صاف کر رہی تھی، صاف کر چکی، ہے نا. اسلم نے خط لکھا تھا، آج نہیں لکھا، پہلے لکھا. اس لیے دیکھیے فعل ماضی سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. فعل حال وہ فعل جس میں موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل حال کہتے ہیں. موجودہ زمانہ اس کو اچھے سے یاد رکھیے گا. موجودہ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانہ ہوتا ہے پریزنٹ، ہے نا. آپ ابھی پریزنٹ میں کون سا کام کیے ہیں نا، وہ ہوتا ہے موجودہ زمانہ. ٹھیک ہے. تو مطلب ابھی آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہی ہوگا موجودہ زمانہ. ٹھیک ہے. تو وہ فعل جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل حال کہتے ہیں. جیسے کھاتا ہے، وہ ابھی کھا رہا ہے. پیتا ہے نا، مطلب وہ ابھی پیتا ہے. کھیلتا ہے، دوڑ رہا ہے، چلتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ فعل حال ہے. فعل حال کی کچھ مثالیں ہیں. شازیہ کرسی پر بیٹھی ہے نا. میں ورزش کرتا ہوں، مہمان آم کھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہو گیا؟ فعل حال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب فعل ماضی سمجھ چکے، فعل حال سمجھ چکے. اب آپ کو فعل مستقبل پڑھنا ہے. فعل مستقبل کیسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو کسی آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے فعل مستقبل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ جائے گا، ہم آئیں گے، ہے نا. مطلب وہ جو کرنے والا ہے، فیوچر میں جو کرنے والا ہے وہ کیا ہو گیا؟ مستقبل. ٹھیک ہے. میں اپنے مستقبل میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں مستقبل میں IAS بننا چاہتا ہوں، میں مستقبل میں کچھ بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، PM CM بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے اسے کہتے ہیں فعل مستقبل. ٹھیک ہے. میں مستقبل میں اپنے نانی کے گھر جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی کہنا چاہتا ہے اگر، تو وہ ہو گیا فعل مستقبل. فعل مستقبل کی کچھ مثال ہے، جیسے فاطمہ اسکول جائے گی. ٹھیک ہے. ہم صبح اسلام آباد جائیں گے. ٹھیک. تو یہ ہو گیا اسکول. ٹھیک ہے نا. میں شام کو کتاب پڑھوں گا، مطلب وہ مستقبل میں کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں. ایسے کچھ مشق ہے، آپ لوگ کا اگر دل کرے تو کر لیجیے گا. اس کا پورا PDF ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب ہاں، اب یہاں ہے اس میں معرفہ کی اقسام. ٹھیک ہے. کیا چیز؟ اس میں معرفہ کی اقسام. پیارے بچوں، آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو کہتے ہیں. یہ تو پتہ چل چکا ہے نا. اس میں معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک. یہ کیا ہو گیا؟ جگہ کہتے ہیں. پھر اس میں معرفہ کی اقسام. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس میں معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو کہتے ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے مندرجہ ذیل اقسام بھی ہیں. سوچو، اس میں معرفہ کی بھی اب کچھ اقسام ہیں، اس کو آپ لوگ کو اچھے سے یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں معرفہ کے کتنے اقسام ہیں؟ تو اس میں معرفہ کے 4 اقسام ہیں. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول یا ضمیر موصول. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس میں علم ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں علم، اسم مطلب ہوتا ہے ناؤن، ہے نا، نام. کسی بھی اسم مطلب ہوتا ہے نام، ہے نا. اور علم، اس میں علم اصل میں اس میں معرفہ ہی ہے، یعنی اس میں علم سے مراد کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اس میں علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی سیم بات ہے. اس میں علم اس میں معرفہ ہی ہے نا. تو اب اس میں یاد کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں علم اس میں معرفہ ہی ہے، تو ہو گیا جس میں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اس میں علم کہتے ہیں. جیسے لاہور، علامہ محمد اقبال، ہے نا، ہمالیہ. ٹھیک ہے. اس میں ضمیر. ٹھیک. یہ وہ اسم ہے
اسم ضمیر، اسم ضمیر یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جائے. اچھا، ہم لوگ جیسے پروناؤن پڑھتے ہیں نا، پروناؤن وہی ہے. یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جائے، ہے نا. ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں، وہی ہے اسم ضمیر. ٹھیک ہے. امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے. اب امجد کی جگہ پہ ہم لوگ یہاں پہ کیا یوز کریں گے؟ وہ، ہے نا. بار بار ہم لوگ امجد یوز نہیں کریں گے. امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے، امجد روز اسکول جاتا ہے، امجد کھاتا ہے، امجد پیتا ہے، نہیں، ایسے نہیں بولنا ہے. امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے، وہ ہر روز اسکول جاتا ہے، وہ کھاتا ہے نا. تو اس میں ضمیر وہ ہو گیا جو کسی اسم کی جگہ پر بولا جائے. ٹھیک ہے. اسے کچھ مثال ہے، آپ لوگ یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے. حروف اسم ضمیر وہ، تو، آپ، میں، ہم، اس سے، انہیں، یہ سب ہے اسم ضمیر. ٹھیک. اسم ضمیر کون کون سے حروف ہیں وہ دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوگا آگے اسم اشارہ. ٹھیک ہے. اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی جگہ، چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اسم اشارہ کیا ہے؟ جس سے ہم لوگ کسی دور یا نزدیک کی چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک. جیسے میں، یہ درخت امرود کا ہے. ٹھیک ہے. تو میں پوائنٹ کر کے بول رہا ہوں نا یہ، تو یہ جو پوائنٹ کر کے بولا یہ، تو یہ ہو گیا اسم اشارہ. لیکن امرود، یہ درخت ہے نا، امرود کا جو درخت ہے نا، تو امرود کا درخت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ جو امرود کا درخت ہے وہ ہو گیا مشار الیہ. ٹھیک ہے. اور میں بول رہا ہوں یہ امرود کا درخت، تو جو اس میں یہ ہے یہ ہو گیا اسم اشارہ. مطلب اسم اشارہ ہو گیا یہ. اگلا اگزامپل دیکھیے آپ لوگ، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو. جیسے یہ قلم علی کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو یہ ہے نا، یہ والا یہ، تو یہ ہو گیا اسم اشارہ. لیکن یہ قلم علی کا ہے، تو علی کی طرف اشارہ کر کے بول رہے ہیں. وہ جو علی ہے نا، علی نام کا لڑکا، اس کی قلم ہے یہ، تو علی ہو گیا، علی جو ہو گیا مشار الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. اسم موصول یا ضمیر موصول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ایزی ہے. اسم موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے تب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے اسم موصول اسے کہتے ہیں جس میں اگر آدھے جملہ ہم لوگ بولے، اب پورا جملہ نہیں بولے، ہے نا، تو وہ مطلب جملہ پورا بنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہوگا اسم موصول، ہے نا. اس میں آدھی بات ہی سمجھ میں آتی ہے نا. اس میں جب تک دوسرا جملہ ملائیں گے نہیں تب تک وہ مکمل ہوگا ہی نہیں. تو وہ کیا ہوگا؟ اسم موصول ہوگا. جیسے جس نے محنت کی. اب اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس نے محنت کی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہو گیا اسم موصول. ہاں، اب اس میں کچھ ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پورا جملہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ اسم موصول کہلائے گا، ہے نا. جس نے محنت کی کامیاب ہوا. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، ہے نا. تو اسم موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا. اگر اس کے جملے میں مکمل کسی اور بات کو نہیں ملائیں گے تو اسے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ ہو گیا اسم موصول. ٹھیک ہے. یہ وہی کتاب ہے. اب کوئی پوچھے یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہی کتاب ہے. آگے کچھ بولو بھائی. یہ وہی کتاب ہے جس کی مجھے تلاش ہے نا. تو آگے کچھ ہم لوگ ملائیں اس دونوں میں تب یہ مکمل جملہ بنا. ٹھیک ہے. ایسے بھی کچھ اس میں موصول کچھ ہے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، آپ لوگ یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں. اب آگے فعل کے اقسام. زمانے کے لحاظ سے اب دیکھیے فعل کے اقسام بھی اب یہاں پر ہے نا، زمانے کے لحاظ سے. ٹھیک. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے فعل کے 3 حالتوں کے متعلق پڑھا ہے، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. اب ہم اس کے کچھ مزید اقسام کے متعلق پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو لوگ مطلب CTT یا TT یا پھر UPSC BPSC کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، جس کا بیس کمزور ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے اور اس کو یہ دیکھنا ہی چاہیے اور یاد کرنا تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب فعل کے اقسام. ٹھیک. اب فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل تو بتا چکے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا جس سے ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. اور اقسام کیا ہوتا ہے؟ اقسام قسم کی زمانے. ٹھیک ہے. تو زمانے کے لحاظ سے فعل کے 6 اقسام ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ایک کر کے میں اسے پڑھانے والا ہوں. ٹھیک ہے. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. جیسے
مالی نے پودوں کو پانی دیا، میں نے اسکول کا کام کیا، ان مثالوں میں دیا کیا، اس سے یہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ مطلب وہ کچھ دن پہلے کر چکا ہے، ماضی میں کر چکا ہے نا، پاسٹ ہو چکا۔ ماضی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ، ہے نا۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا، اس میں لکھ دیتا ہوں PAST، ٹھیک ہے، پاسٹ ہے نا، فعل ماضی ہے نا۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پتہ چلے، وہ کر چکا ہے بہت پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی کچھ اقسام ہیں، جیسے ہے نا فعل ماضی، اب دیکھو فعل ماضی کی بھی کچھ اقسام نیچے آگے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہ پڑھایا، فعل کے کتنے اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں۔ اب 6 اقسام میں فعل ماضی ہے، ٹھیک۔ اب فعل ماضی کی بھی 6 اقسام ہیں، آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیے گا، بھول مت جائے گا۔ فعل ماضی ہے، ٹھیک۔ اب فعل ماضی کے بھی 6 اقسام ہیں، اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے 6 اقسام ہیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شرطیہ تمنائی۔ اس اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ایگزام میں بہت پوچھتا ہے، اس میں کوسچن بہت سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو لیکن یہ واضح نہ ہو کہ وقت تھوڑا گزر چکا ہے یا زیادہ۔ جیسے فعل ماضی مطلق اسے کہتے ہیں جس میں زمانہ تو گزرا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بہت سارا 1 سال 2 سال گزرا یا 1 2 گھنٹہ گزرا۔ جیسے اگزامپل دیکھیے آپ لوگ، خالد آیا، اب خالد کب آیا؟ ابھی ترنت آیا یا 1 سال پہلے آیا، 10 سال پہلے آیا، نہیں پتہ چل رہا ہے نا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ لڑکا رویا، اب کب رویا لڑکا؟ ابھی ترنت رویا یا 1 سال پہلے رویا، ہے نا۔ ثریا نے خط لکھا، اب کب لکھا؟ 1 سال پہلے لکھا یا 1 مہینے پہلے لکھا، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بنانے کا طریقہ، بنانے کا طریقہ، مصدر کی علامت نہ دور کر کے بھی صرف الف اور بھی یا بڑھا دی جاتی ہے، جیسے رونا سے رویا اور لکھنا سے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی مطلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی قریب، آپ لوگ یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ بنانے کا طریقہ ایسا، جیسے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر اس میں یا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رونا، کوئی بچہ رونا ہے نا، اس میں رویا لگا دو گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی مطلق بن جائے گا، ہے نا۔ اب آگے فعل ماضی قریب ہے نا، تو یہ کیا تھا؟ پہلا فعل ماضی مطلق جس میں مطلب آدمی کب کون کام کیا اس کے وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے نا، ابھی کیا یا 1 سال پہلے کیا۔ لیکن اب آگے دیکھیے فعل ماضی قریب میں پتہ چلے گا، ایسا فعل جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو، جیسے اسلم بھاگا ہے، خالد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں ابھی پاس میں زمانہ گزرا، اسلم بھاگا ہے مطلب ابھی ترنت بھاگا، پتہ چل رہا ہے۔ خالد آیا ہے، ابھی ترنت آیا ہے، پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بنانے کا طریقہ بھی ہے، فعل ماضی مطلق کے بعد ہے لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے لگا دینا بس، فعل ماضی قریب بہت ایزی ہے، جس میں ابھی کا گزرا ہوا زمانہ پتہ چلے اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ اب یہ آگے فعل ماضی بعید، ٹھیک ہے، ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی بعید۔ جیسے ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پتہ چلے، مطلب 2-3 سال پہلے، 1-2 دن پہلے، 3-4 دن پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سلمان نے خط لکھا تھا، بہت زمانے پہلے لکھا تھا، ہے نا۔ خالد آیا تھا، 2-3 دن پہلے آیا تھا، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے؟ تھا کی جگہ پہ فعل ماضی بعید بن جاتا، تھا لگا دینا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے بعد تھا لگا دو گے تو فعل ماضی بعید بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق جس میں ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے، ابھی ہوا یا بہت پہلے ہوا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی قریب، اس میں ٹائم کا پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ترنت ہوا۔ فعل ماضی بعید، اس میں ٹائم کا پتہ چل رہا ہے کہ بہت دن پہلے ہوا یا بہت گھنٹے پہلے ہوا، ٹھیک ہے۔ اب فعل ماضی استمراری کسے کہتے ہیں؟ اچھے سے اب لوگ دیکھ لیں، جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار متواتر حالت میں پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ جیسے اکبر پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، صبا لکھتی تھی، ہے نا۔ مطلب جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار متواتر حالت میں پایا جائے، ہے نا۔ جیسے اکبر پڑھتا تھا، ہے نا، مطلب ہمارے یہاں اکبر پڑھتا تھا، صبا لکھتی تھی، ہے نا، مطلب صبا روزانہ لکھتی تھی، اکبر روز پڑھتا تھا، ہے نا، مطلب بار بار وہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، تو وہ متواتر حالت میں پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ نہ کی جگہ پہ تا تھا یا لگا دینا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، ٹھیک ہے، جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے، ٹھیک ہے۔
ये 5 नंबर है, ये कितना है 5 नंबर है ना। जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए, मतलब उसको अच्छे से पता नहीं है ये काम हुआ कि, जैसे सबा ने ख़त लिखा होगा, उसको अब अच्छे से पता ही नहीं है सबा ने ख़त लिखा कि नहीं लिखा, हाँ लिखा होगा ऐसे, है ना। ख़त आया होगा, है ना, ये एग्जांपल है। जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए, मतलब उसको अच्छे से पता नहीं है कि वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ। ख़त आया होगा, सबा लिखी होगी, ठीक है। बनाने का तरीक़ा क्या है, फ़ेल माजी मुतलक के बाद होगा लगाने से फ़ेल माजी शक्किया ये एहतमाली बन जाता है, ठीक है। फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई, ठीक। जिसमें गुजरा हुआ ज़माना, ये आगे देखिए, यह फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई, जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई कहलाता है। जैसे अकबर आता है, असगर भागता है ना, मतलब वो चाह रहा है ना। जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शर्त के साथ पाया जाए, है ना, उसमें शर्त लगी हुई है। अकबर आता है ना, असगर भागता है, मतलब वो आता ही है ना, असगर हमेशा भागता ही है ना, तो उसमें शर्त के साथ एकदम बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, फ़ेल माजी शर्ती तमन्ना है, ठीक। आगे देखते हैं फ़ेल हाल। तो देखिए मैं आपको ऊपर में पढ़ाया था क्या चीज़, ये जो था ऊपर वाला फ़ेल माजी, फ़ेल के अक़साम थे, तो फ़ेल माजी के भी 6 अक़साम थे, ठीक है। तो 6 अक़साम पूरे पढ़ा चुका। अब यहाँ देखिए फ़ेल हाल, तो नंबर 2 फ़ेल हाल पढ़ाऊँगा अब, ठीक है। फ़ेल हाल किसे कहते हैं, हाँ फ़ेल हाल। फ़ेल हाल की भी 2 अक़साम है, मैं पढ़ा चुका हूँ फ़ेल हाल किसे कहते हैं। जिसमें मौजूदा ज़माने के बारे में पाया जाए वो क्या होता है, फ़ेल हाल होता है, ठीक है। फ़ेल हाल की 2 अक़साम है, फ़ेल हाल तमाम, फ़ेल हाल जारी, ठीक। फ़ेल हाल तमाम किसे कहते हैं, फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माना यानी हाल का ज़माना पाया जाए, है ना। फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माना यानी हाल का ज़माना पाया, जैसे लड़की किताब पढ़ती है ना, मतलब अभी पढ़ती है, तुरंत पढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन वो लड़की किताब पढ़ती है, लड़का भागता है ना, मतलब वो आजकल भी भाग रहा है, आजकल भी पढ़ रहा है, ठीक है। जिसमें मौजूदा ज़माना फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माने यानी हाल का ज़माना पाया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं वाला, फ़ेल हाल तमाम में मौजूदा ज़माने यानी हाल का ज़माना पाया जाए, है ना। लड़की किताब पढ़ती है, लड़का भागता है, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, मस्दर का ना हटा कर ता है लगा देना, ठीक है। फ़ेल हाल जारी, फ़ेल हाल जारी किसे कहते हैं, इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है ना। अब फ़ेल हाल तमाम था तो वो काम कर चुकी थी, है ना। जैसे लड़की किताब पढ़ती है तो अभी नहीं पढ़ रही है, लेकिन वो पढ़ती है, रोज़ाना पढ़ती है, ठीक है, मतलब आजकल वो पढ़ती है, ठीक। अब आगे फ़ेल हाल जारी, फ़ेल हाल जारी में क्या है, इसमें मौजूदा ज़माने का जारी होना पाया जाता है। जैसे खालिदा लिख रही है ना, माजिद आ रहा है, मतलब वो काम अभी हो रहा है ना। जिसमें जैसे ING लगा के बनाते हैं वैसे ही है, खालिदा लिख रही है, माजिद आ रहा है, ठीक है। बनाने का तरीका सिंपल है इसका, ना की जगह पे रहा है रही है लगा देना, ठीक है। अब फ़ेल मुस्तक़बिल, वो तीसरा क्या है, फ़ेल मुस्तक़बिल, जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना ना पाया जाए, आने वाला ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। जिस फ़ेल में आने वाला ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे माजिद खाना खाएगा, है ना, अभी नहीं खाएगा, मतलब 1 घंटे के बाद खाएगा, तो इसमें मुस्तक़बिल के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। आसिमा सबक पढ़ रही है ना, पढ़ेगी, है ना, आसिमा सबक पढ़ेगी, मतलब कुछ देर बाद पढ़ेगी, तो इसमें मुस्तक़बिल के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं, ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माना, हाल और मुस्तक़बिल तीनों पाया जाए उसे क्या कहते हैं, फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। सोचो एक साथ, लड़की खाए, है ना, अब लड़की खाए मतलब क्या हुआ, ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माना, हाल और मुस्तक़बिल तीनों एक साथ पाया जाए उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं ना। लड़की खाए, है ना, मतलब लड़की खाए मतलब क्या हुआ कि अभी खाए, बाद में खाए, है ना, आने वाले समय में खाए, या गुजरे हुए ज़माने में खाए, या अभी साथ में खाए, है ना, इसमें तीनों पता चल रहा है, ठीक है। खालिद देखे, खालिद कब देखे, 1 घंटे बाद देखे, 1 घंटे पहले देखे, या अभी देखे, है ना। तो ये हो गया इसमें फ़ेल मुज़ारे, इसमें तीनों पता चल रहा है, ठीक है। फ़ेल अम्र, है ना, ऐसा फ़ेल जिसमें हुक्म पाया जाए फ़ेल अम्र कहलाता है। जैसे बच्चों भागो, मतलब भागने का हुक्म दिया गया, बच्चों भागो, लड़कियों स्कूल जाओ, है ना, तो हुक्म दिया जाता है, उसे फ़ेल अम्र कहते हैं, ठीक है। फ़ेल माजी नहीं, है ना, फ़ेल माजी नहीं, जिस फ़ेल में किसी काम से रोका जाए उसे क्या कहते हैं, फ़ेल नहीं। बहुत ईजी है ये सब, है ना।
فعل نہیں کہہ رہا. جیسے لڑکے شور مت مچاؤ، منع کیا گیا نا، تو وہ ہو گیا فعل نہیں. ٹھیک ہے. ساجدہ زیادہ نہ کھا، ہے نا، منع کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فعل نہیں. ٹھیک ہے. اس میں کچھ مشق ہے، یہ لوگ آپ مطلب ڈسکرپشن میں اس کا PDF ہے، آپ لوگ اس کو لوڈ کر کے اور انشاءاللہ اچھے سے پورا بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کو جتنا پریکٹس کرے گا اتنا اچھا ہوگا. ٹھیک. اور جہاں پر نہیں سمجھ میں آیا پھر سے آپ لوگ ویڈیو دیکھیے گا. اور کیا، فاعل اور مفعول. اب یہاں چلتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فاعل ہے نا، یاد رکھیے ہر جملے میں کوئی نہ کوئی فعل ضرور ہوتا ہے، بس اس فعل کو انجام دینے والے یا کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. مطلب ایک دم اچھے سے آپ لوگ یاد رکھیں، فاعل جو کام کرتا ہے اسے ہم فاعل کہتے ہیں نا. انجام دینے والے یا کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جیسے عباس نے سیب کاٹا، تو اس میں فاعل کون ہے؟ عباس ہے. عباس سیب کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اکبر نے روٹی کھائی، تو اکبر کیا کیا؟ تو اکبر نے روٹی کھائی. ٹھیک ہے. تو اکبر یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے. احمد نے پھول توڑا، تو اس میں احمد فاعل ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اس کو اچھے سے. ٹھیک. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس شخص یا چیز پر کسی کام کا اثر پڑے، جس پر کام ہوا ہو، اسے مفعول کہتے ہیں. جیسے عباس فاعل ہے کیونکہ اس نے سیب کاٹنے کا کام کیا، کاٹے جانے کا کام سیب پر واقع ہوا، اس لیے سیب مفعول ہے نا. مطلب کٹا کون؟ کٹا تو سیب ہے نا. عباس نے سیب کاٹا لیکن کٹا کون؟ سیب. تو جس چیز پر کام کیا گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول. جیسے احمد گاڑی سے کھیلا، ہے نا. تو احمد کس چیز سے کھیلا؟ تو گاڑی سے کھیلا. تو کس پر کام ہوا؟ تو گاڑی پر کام ہوا. تو گاڑی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. کتنا ایزی ہے نا. جس چیز پر کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کام کرے اسے فعل کہتے ہیں. جس چیز پر کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں نا. تو فعل اور مفعول کے کچھ چارٹ ہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور مفعول، فعل اور مفعول ہو چکا. فاعل اور مفعول. آگے بڑھتے ہیں. حروف کی اقسام. حروف کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا، حرف سے مراد ایسا کلمہ یا لفظ جو اسم ہو اور نہ فعل، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں سے اوپر پڑھائے تھے. حروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں مطلب دو لفظ کو، ہے نا، دو حرف کو ملانے کا کام جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف کے بھی اب کچھ اقسام ہیں. حروف کی اقسام دیکھیں کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ٹھیک ہے. حروف کی اقسام. حروف کی کئی اقسام ہوتے ہیں. ان قسموں میں سے چند مشہور قسمیں مندرجہ ذیل ہے. ٹھیک ہے. جیسے حروف جار. ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگ حروف سمجھ گئے نا. حروف جو دو کلموں کو ملانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کو بروکر کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. سمپل یاد رکھیے آپ حروف کیا ہوتا ہے. اس کے 7 اقسام ہیں. حروف جار، حروف عطف، حروف ندا، حروف اجاب، حروف تعصف، حروف علت، حروف شرط و جزا. بہت ایزی ہے، جلدی جلدی آپ لوگ دیکھ لیجیے. حروف جار. حروف جار کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائے حروف جار کہلاتے ہیں. اسم کو فعل کے ساتھ ملائے، نام کو کام کے ساتھ ملائے، کیا کہلائے گا؟ حروف جار. جیسے چڑیا درخت پر بیٹھی ہے. اب کون درخت پر بیٹھا ہے؟ تو چڑیا بیٹھی ہے. تو چڑیا اسم ہے اور بیٹھنا فعل ہے. ٹھیک ہے. تو چڑیا درخت پر بیٹھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ملانے کا کام کیا نا. پر جو بیچ میں پر یوز ہوا وہ ملانے کا کام کیا، ہے نا. تو اس لیے یہ ہو گیا حروف جار. جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے اسے حروف جار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. حروف جار کے کچھ لفظ کو دیکھ لیجیے. جیسے پر سے تک یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. حروف عطف. وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو اسے حروف عطف کہتے ہیں. حروف عطف اسے کہتے ہیں جو دو حروف اور دو جملوں کو ملائے، اسے حروف عطف کہتے ہیں. جیسے جان و مال، ہے نا. جان اور مال کو ملایا تو یہ ہوگا حروف عطف. سادہ اور خوبصورت لباس، ہے نا، جو اس میں اور یوز ہوا وہ کیا؟ حروف عطف ہے. ٹھیک ہے. حروف عطف کی کچھ مثال ہے اور، واو، نیز. ٹھیک ہے. حروف ندا. وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف ندا کہتے ہیں، ہے نا. کسی کو پکار رہا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، آؤ لڑکو ادھر آؤ، ہے نا. تو جس میں ندا مطلب ہوتا ہے آواز دینا. ٹھیک ہے. یاد رکھنا، ندا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، ہے نا. وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہو اسے حروف ندا کہتے ہیں. جیسے آؤ لڑکو ادھر آؤ، یا اللہ رحم کر، ہے نا. ہم لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو، یا اللہ رحم کر، اے اللہ فضل کر، اے اللہ پانی برسا دے، ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف ندا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. حروف ندا کے کچھ مطلب کچھ لفظ نیچے دیے گئے ہیں. ارے، ابے، او، اجی، ہے نا. حروف اجاب. ٹھیک ہے.
وہ حروف جو کسی تاکید میں بولا جائے، جو کسی تاکید میں بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف اجاب، مطلب کسی عزت میں، ہے نا. جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ہے نا. تو اس میں جی آپ جو ہو گیا نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف اجاب. ہم نا اس کی ادب کرتے ہوئے بے شک، ہے نا، بے شک اللہ ایک ہے نا. تو یہ ملا نا بے شک، تو یہ کیا ہوگا؟ حروف اجاب. واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو جو اس میں واقعی یوز ہوا یہ کیا ہوگا؟ حروف اجاب. ٹھیک ہے، حروف اجاب. جی، جی ہاں، واقعی، یہ سب کیا ہے؟ حروف اجاب. ٹھیک ہے. حروف تاصف. حروف تاصف کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو کسی غم یا افسوس کے موقع پر بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف تاصف کہتے ہیں. جیسے بہت افسوس ہوا، آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہو گیا، ہے نا. ہائے ہائے عائشہ کیسے گر گئی، وہ بیچارہ جوانی ہی میں چل بسا، ہے نا. تو حروف تاصف جس میں ہم لوگ افسوس غم کو ظاہر کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف تاصف. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کتنا ایزی ہے یہ سب. حروف علت. ایسے حروف جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں. مطلب حروف علت اسے کہتے ہیں جو کسی کام کی وجہ یا سبب، ہے نا، وجہ ہی سبب ہوتا ہے، مطلب کس وجہ سے وہ نہیں آئی، ہے نا، کس وجہ سے وہ نہیں گئی، ہے نا. تو حروف علت اسے کہتے ہیں جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے اسے حروف علت کہتے ہیں. جیسے فاطمہ اسکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار تھی، تو وہ بیمار تھی، یہ کیا ہے؟ حروف علت ہے نا. فاطمہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ اچھا کیونکہ وہ بیمار تھی، ہے نا. تو یہ ہو گیا حروف علت. نیک کام کرو. کیوں کرو بھائی؟ تاکہ تم جنت میں جاؤ گے، ہے نا. کہیں میں دفتر سے لیٹ نہ ہو جاؤں، ہے نا. اس کے آگے حروف علت یہ ہے، اس لیے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، ہے نا. تو مطلب حروف علت وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی کام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، یا کسی وجہ کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. حروف شرط و جزا، ہے نا. حروف شرط و جزا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. حروف شرط وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولا جاتا ہے حروف شرط کہلاتا ہے نا. بہت ایزی ہے. اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا، ہے نا. تو جو اس میں اگر ہے نا، اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا. ٹھیک. جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے لوگ پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں شرط لگ رہا ہے، اگر یہ کام ہوگا، اگر وہ کام ہوگا، اگر وہ نہائے گا، اگر وہ کھائے گا، ہے نا. تو یہ سب کیا ہوگا؟ حروف شرط ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 اقسام تھے جو پڑھا چکا. ٹھیک ہے. ایک اور بچا ہوا ہے. حروف شرط کے اندر ہی یہ حروف جزا آتا ہے. ٹھیک ہے. حروف شرط کے ساتھ حروف جزا، ہے نا. کسی شرطیہ جملے کے جواب میں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اور شرط کے جواب میں جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف جزا کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بارش نہ ہوئی تو ہم باغ کی سیر کریں گے. ٹھیک. اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہم یہ کام کریں گے، اگر یہ کام نہ ہوا تو ہم لوگ یہ کام کریں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف جزا. کسی شرطیہ جملے کے جواب میں، ہے نا، کوئی جملہ بولا، اس کے جواب میں کوئی ایسا مفہوم لگا دیا جو اس کے ہے نا واضح کرنے کے لیے اور شرط کے جواب میں جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف جزا کہلاتے ہیں. جیسے آپ لوگ اگزامپل سے یاد رکھیں، بارش نہیں ہوئی اگر تب میں باغ میں جاؤں گا. تو جو وہ شرط لگایا تھا اس کے جواب میں بولا اگر یہ کام نہیں ہوا تو میں یہ کروں گا. مطلب اگر بارش نہیں ہوئی تب میں باغ میں جاؤں گا، اگر بارش ہوئی تو نہیں جاؤں گا. تو یہ بارش نہیں ہوئی نہیں جاؤں گا، ہے نا. اگر بارش نہ ہوئی تو میں باغ کی سیر کروں گا. تو کیا ہو گیا؟ حروف جزا. ٹھیک ہے. جو یہ شربت پیے گا، ہاں پیے گا سو یاد کرے گا، ہے نا. مطلب جو یہ شربت پی لے گا وہ یاد کرے گا. ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک. یہاں پہ کیا ہے؟ جب ایک دن سچ مچ شیر آ گیا تو لکڑہارے کی مدد کو کوئی نہ پہنچا، ہے نا. تو یہ کیا ہوا؟ اگر شیر نہیں آتا سچ مچ میں تو لکڑہارے کی مدد کو سب پہنچ رہے تھے، لیکن جس دن شیر آ گیا اس دن کوئی نہیں پہنچا. تو یہ جو ہے نا حروف جزا ہے. ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے نا حروف جزا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ یاد رکھیے اچھے سے. ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اب آگے اور کیا کیا بچا ہوا ہے. مفرد اور مرکب الفاظ بتا چکا ہوں. مفرد مطلب ہوتا ہے، مفرد مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ. مرکب مطلب ملا ہوا. ٹھیک ہے. مفرد الفاظ دو یا دو سے زیادہ حروف سے مل کر بننے والے الفاظ کو مفرد الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مرکب الفاظ دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر جب نیا لفظ بناتے ہیں اسے مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھو، دو یا دو سے زیادہ حروف ملے، جیسے شین ملا، الف ملا، نو ملا، شان بنا، ہے نا. دال ملا، نو بنا، دن بنا. ٹھیک ہے. اب مرکب الفاظ ہے نا، جیسے شان ہے نا، دو لفظ ہے. شان ایک الگ لفظ ہے اور کریمی ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے.
اور اس دونوں کو ملا دیں تو مرکب الفاظ بن گیا ہے نا شان کریمی. جناب ایک الگ لفظ ہے، عالی ایک الگ لفظ ہے نا، دونوں کو ملا دیے ہے نا، دونوں الفاظ بن گیا جناب عالی ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک، مرکب الفاظ بنانے طریقہ. مرکب الفاظ بنانے کے چند اصول ہیں، جو اصول یاد رکھیے گا. مرکب الفاظ کیسے بنائیں؟ مرکب مطلب ہوتا ہے ملا ہوا الفاظ کیسے بنائیں. ٹھیک ہے، پہلے لفظ کے نیچے زیر لگا کر، جیسے استاد محترم ہے نا، جناب عالی ہے. ٹھیک ہے، یہ زیر لگا نا، اس دال میں زیر لگا دیے تو وہ بن جائے مرکب. ٹھیک ہے، جناب عالی وغیرہ وغیرہ ہے نا. دونوں لفظوں کے درمیان واو لگا کر بن سکتا ہے نا، جیسے صبح و شام ہے نا، گل و بلبل، شمس و قمر ہے نا. دونوں لفظوں کے درمیان میں اور لگا کر ہے نا، سرخ اور سفید، زمین اور آسمان. تو اس طرح سے بناتے ہیں مرکب الفاظ. ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے. اب مفرد الفاظ تو آپ لوگ تو بچپن سے بناتے آ رہے ہیں، جیسے الف سین تا الف دال استاد ہے نا، را الف ترات ہے نا، جناب ملک. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اب اس کی مشق ہے، کر لیجیے گا آپ لوگ ہے نا. اب دیکھیے مذکر اور مؤنث، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت پوچھتا ہے مذکر اور مؤنث. بس بہت ایزی بھی ہے. لیکن مذکر نر مطلب کیا ہوتا ہے؟ میل. کیا چیز؟ میل. ارے یار یہ لکھا کیوں نہیں؟ ایم اے ایل ای میل. ٹھیک ہے، یہ صحیح سے نہیں لکھا رہا ہے نا، میل. تو میل ہے نا، میل کے لیے نر کے لیے بولے جانے والے اسم کو مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، مرد، کبوتر ہے نا. مؤنث مادہ فیمیل ہے نا، فیمیل کے لیے بولے جانے والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو بہت ایزی بیسک ہے یہ، اس لیے بیسک میں بہت کم دیا گیا ہے، نہیں تو اس کو بہت سارے اور بھی قسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث میں اور تھوڑا اور ڈیٹیل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بس تھوڑا تھوڑا دیا گیا ہے، بہت ہی بیسک ہے اس لیے. ٹھیک ہے، اب دیکھو مذکر میں ابو ہوتا ہے، مؤنث امی، استاد ہے، اب استاد مذکر، استانی ہے نا مؤنث. اس طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجیے اس کو. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. دلچسپ معلومات ہے نا، کچھ یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے گا. پیارے بچوں، بے جان چیزوں میں مذکر اور مؤنث کی تمیز تو نہیں ہوتی، لیکن بعض بڑے اور بھاری بھرکم اور طاقت والی چیزوں کو مذکر بولتے ہیں، اور بعض ہلکی پھلکی، کمزور اور چھوٹی چیزوں کو مؤنث بولتے ہیں. تاہم کچھ بے جان اسماء ایسے ہیں جو صرف مذکر کے معنوی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے، مذکر بولے جانے والے چند بے جان اسم، جیسے مذکر بولے جانے والے چند بے جان اسم، جیسے بھاری بھرکم چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہے نا. مدرسہ کتنی بڑی چیز ہے کہ نہیں، تو مذکر ہو گیا. باغ، چاند، آسمان، یہ سب مذکر ہے. ٹھیک ہے، مؤنث کچھ بے جان اسماء ایسے بھی ہیں جو صرف مؤنث ہی کے معنی میں استعمال کیا جاتے ہیں. مؤنث بولے جانے والے چند بے جان چیز، جیسے کتاب ہے نا، حمد، نعت، زمین، نہر، یہ سب آپ کو یاد بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپواد جس کو بولتے ہیں، اس کو تو آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا ہے نا. مہینوں اور دنوں کے نام، یہ تو آپ اچھے سے یاد رکھنا پڑے گا. ٹھیک، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے ایگزام میں آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، مہینوں اور دنوں کے نام. مہینوں اور دنوں کے نام جیسے جنوری، فروری، مارچ یا ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل مذکر بولے جاتے ہیں. دنوں میں صرف جمعرات مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے یاد رکھیں، صرف جمعرات مؤنث ہے، باقی سب کے سب کیا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تمام اخباروں اور رسالوں کے نام. تمام اخباروں اور رسالوں کے نام جیسے پاکستان ہے نا، ہندوستان ٹائمز ہے نا، جنگ، نوائے وقت، قومی ڈائجنٹ ہے نا، اردو ڈائجنٹ مذکر بولے جاتے ہیں ہے نا. اور بھی اردو ٹائمز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا. اور انقلاب ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اخبار جو بولے جانے والے اخبار ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا، مذکر بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مہینوں کے نام بھی پتہ چل گیا. اور کچھ بے جان چیزیں ہے نا، وہ مؤنث کون سی ہیں، اور کچھ بے جان چیزیں مذکر کون سی ہیں. سب کو اچھے سے یاد رکھ لیجیے گا. یہ نوٹ کو تو آپ لوگ کو اچھے سے یاد رکھنا ہی ہے نا. دلچسپ معلومات، اس کو اچھے سے ذہن نشیں کر لیجیے گا آپ لوگ. اس میں کم سے کم 1 اسٹار تو اچھا نہیں بن رہا ہے، لیکن 3 اسٹار لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ 3 اسٹار لگ گیا. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اب مذکر مؤنث سے کچھ مشق کر لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بعد آتا ہے واحد جمع. بہت ایزی ہے، بس پھٹافٹ پڑھتے چلتے ہیں، اور آپ لوگ بس اسی طرح بنے رہیے. انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے. ٹھیک ہے، واحد جمع. واحد جو لفظ تعداد میں کسی ایک جگہ
ایک جگہ نہیں، ایک چیز ایک جگہ یا ایک شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ واحد سمپل ہے، جو بھی ایک چیز ہو، سنگولر سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، سنگولر وہی واحد ہے نا، جو ایک چیز کو پوائنٹ کرتا ہے اسے ہم لوگ واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قلم، بچہ، گیند، میز، ہے نا، اور جمع پلورل سمجھتے ہیں، پلورل وہی ہوتا ہے جمع، ٹھیک ہے؟ جو لفظ تعداد میں زیادہ چیزوں، جگہوں یا اشخاص کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں، جیسے قلمیں، بچے، گیندیں، میزیں۔ بہت ایزی ہے، بہت مطلب قلم میں یہ اور نون گنا لگا دینے سے قلمیں، بچہ میں یہ لگا دے بچے بن جائے گا، ہے نا۔ واحد سے جمع بنانا بہت ایزی ہے، ایگزام میں بہت پوچھتا ہے، 10th میں اور 12th میں تو بھر بھر کے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اہم نکات، ٹھیک ہے پیارے بچوں، واحد سے جمع بنانے کے لیے چند چیزیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جس سے آپ کو واحد جمع بنانے میں آسانی ہوگی۔ جیسے اگر واحد اسم کے آخر میں الف ہو تو جمع بنانے کے لیے الف ہٹا کر یا لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے بیٹا سے بیٹے، لڑکا سے لڑکے، ڈبہ سے ڈبے، ٹھیک ہے؟ اگر واحد اسم کے آخر میں ہا ہو تو جمع بناتے وقت ہا ہٹا کر یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے پردہ سے پردے، پرندہ سے پرندے، بندہ سے بندے، ٹھیک ہے؟ بس بہت ایزی ہے نا۔ بعض دفعہ الف یا ہا ہٹا کر واو اور نون گنا لگانے سے بھی جمع بن جاتا ہے، مثلا جیسے لڑکا سے لڑکوں، ہے نا، بہت ہی بس بولنے سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی واحد اسم کے آخر میں یا ہو تو اس کے ساتھ الف اور نون گنا بڑھا دیں تو جمع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، ٹوپی سے ٹوپیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں۔ بعض ہے نا واحد اسموں کے آخر میں یا اور نون گنا بڑھا دینے سے تو جمع بن جاتا ہے، جیسے تصویر سے تصویریں، مثال سے مثالیں، عورت سے عورتیں۔ بعض واحد اسموں کے آخر میں ہے نا یہ ایں لگانے سے بھی جمع بن جاتا ہے، جیسے دعا سے دعائیں، فرما سے فرمائیں، صدا سے صدائیں، ٹھیک ہے؟ بعض واحد اسموں کے آخر میں الف تے بڑھا کر جمع بنا جاتی ہے، جیسے عمارت سے عمارات، اشتہار سے اشتہارات، اعلان سے اعلانات، ٹھیک ہے؟ بعض واحد اسموں کے آخر میں جب ہا آئے تو جمع بناتے وقت یا بڑھ جاتے ہیں، جیسے پرچہ سے پرچے، حوالہ سے حوالے، صوبہ سے صوبے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے واحد جمع کے بالکل بہت سا مثال ہے، جیسے آرا سے آرے، آلہ سے آلات، آنکھ سے آنکھیں۔ آپ لوگ اسے پڑھ لیجیے ایک بار اچھے سے، ذہن میں بیٹھ جائے ایک دم، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، ان کوئی دقت نہیں ہے پڑھنے والوں کے لیے، بس ایک بار آپ لوگ بیٹھ کے 1 سے 2 گھنٹے میں آپ لوگ کو انشاءاللہ پورا قاعدہ بہت اچھا ہو جائے۔ اب دیکھیے یہاں ہم آواز لفظ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن لفظوں کی آواز بولنے میں ایک جیسی ہو انہیں ہم آواز لفظ کہتے ہیں، ہے نا؟ جن لفظوں کی آواز بولنے میں ایک جیسی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جیسے آتا، جاتا، لاتا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے؟ اب، دب، رب، سب، ہے نا؟ چند ہم آواز لفظ کا چارٹ، جیسے ہم آواز لفظ کرم بھرم قلم، ہے نا؟ تولو کھولو گھولو، یہ کیا ہے؟ ہم آواز لفظ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایگزام میں پوچھتا ہے۔ متضاد ایسے لفظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہتے ہیں، جیسے جھوٹا تو سچا، چھوٹا تو بڑا، ہے نا؟ دور تو نزدیک، ہے نا؟ ایسے الفاظ جس کے معنی ٹھیک الٹے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آباد، ویران، آخری، پہلا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیے، اسے پریکٹس کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، آپ لوگ کو PDF مل جائے گا، آپ لوگ پریکٹس کر لیجیے PDF سے، ٹھیک ہے؟ خالی جگہ پر کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک؟ اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ خالی جگہ پر کرنے تو آپ لوگ پتہ ہی ہے، خالی جگہ پر کرنے طریقہ، جملوں میں خالی جگہ پر کرنے کے مندرجہ ذیل کچھ ترکیب ہے، اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ اپنی مرضی سے کوئی مناسب لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کرنا، ٹھیک ہے؟ ملے جلے الفاظ دیے جاتے ہیں جن میں سے مناسب لفظ چن کر خالی جگہ بھرنا۔ بعض دفعہ ہر جملے کے آخر میں 2 یا 3 الفاظ دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پر کرنا، ٹھیک ہے؟ مطلب سمجھ اچھے سے، اپنی مرضی سے کوئی جگہ بھر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ملے جلے الفاظ دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز چن کے ڈال دیجئے۔ بعض دفعہ ہر جملے کے آخر میں 2-3 آپشن دیا جائے گا، اس میں سے ایک بھر دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے فیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اپنی مرضی سے خالی جگہ بھرے کیسے بھریں؟ دیکھیں نامکمل جملے، ہم نے بازار سے، اب کچھ بھی بھر دیجئے، سامان خریدا، کچھ بھی خریدا، تیل خریدا، مسالہ خریدا، ہے نا۔ دادی اماں نے کہانی سنائی، اب دادی اماں نے ڈانٹ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے من سے بھر دیجئے۔ ملے جلے الفاظ کیسے بھریں گے؟ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیے سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پورب لکھ دیجیے گا، ٹھیک۔ یہاں پہ کچھ بھی بھر سکتے ہیں، گھر میں سب خاموش تھے، ہے نا، ہمیشہ سچ بولو، ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے، بس آپ لوگ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ چن کر لکھنا ہے۔ جیسے کھانا بے وقت یا وقت، تو کھانا بے وقت، تو اس میں سے ہو جائے کھانا وقت پر کھانا چاہیے، آپ لوگ باقی بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، الفاظ اور معنی اور جملے، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیا، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے دیکھ لیجئے الفاظ، ارے یہ کیا ہو گیا، الفاظ، معنی اور جملے۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیا گیا لفظ جملے میں آ جائے۔ جملہ بناتے وقت خیال رکھیں کہ جملہ ایسا ہو کہ لفظ کے معنی بھی واضح ہوں اور جملہ درست بھی ہو۔ ذیل میں کچھ الفاظ کے جملے دیے گئے ہیں، انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے الفاظ کے معنی ہے نا، الفاظ جیسے ایمان ہے نا اور یقین ہے۔ ایمان کا میننگ ہوتا ہے یقین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، مطلب میرا یقین ہے کہ خدا ایک ہے، ٹھیک۔ تو الفاظ اور معنی ہے نا، الفاظ معنی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو اچھے سے ذہن میں بیٹھا لیجیے، الفاظ معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور بتا دیتا ہوں، اچانک، اچانک ہے نا، کہاں لکھا تھا، اچانک ہے نا، ناگہاں ہے نا، ایک دن اچانک شیر آ گیا اور اس نے ریور پر حملہ کر دیا۔ افطار مطلب ہوتا ہے روزہ کھولنا، آج ہم اکٹھے روزہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ سب تو بہت ایزی ہے، الفاظ جملے، جو مین تھا سب اوپر ہی ہو چکا ہے، بس اور کچھ تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیے اعراب لگانا، املا اور خوشخطی بہت ایزی چیز ہے بچوں کے لیے، مطلب زیر زبر پیش کیسے لگانا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ اعراب لگانا، بس آپ لوگ ایک بار سن لیجیے اس کو، اعراب لگانا، کسی لفظ کے حروف پر زیر، زبر، پیش، جزم، شد اور نون غنہ کی علامت لگانے کو اعراب لگانا کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب لگانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ پر درست اعراب لگے ہوں تو اس سے الفاظ کی درست ادائیگی بھی ممکن ہوتی ہے۔ اعراب نہ لگانے سے بعض اوقات ہم بعض الفاظ کا تلفظ غلط ادا کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں پورے میں اعراب لگا ہوا ہے، لیکن اردو میں اعراب نہیں لگا ہوا ہے، تو اردو میں کچھ بھی ہم لوگ اگر بولیں، کوئی جیسے مطلب لکھا ہوا ہے تو کوئی اس کو مطلب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں اس لیے اس کو مطلب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اعراب بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ املا اور خوش خطی، ٹھیک، املا کا مطلب ہے لفظوں کو درست حروف تہجی کے ساتھ لکھنا، جبکہ خوش خطی کا مطلب ہے اچھا، صاف ستھرا اور درست اعراب لگا کر لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو املا تو آپ لوگ لکھتے ہوں گے، ہے نا۔ مختلف اعراب لگانے کا مقصد ہے، زبر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب، سب بہت ایزی ہے، سب رہنے دیجیے، ہے نا۔ زیر میں ہوتا ہے اس، ان، ٹھیک ہے، اور پیش میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اونٹ، محبت، ہے نا۔ جزم میں ہوتا ہے جیسے درد، ہے نا، کرب، سرد، ہے نا۔ اور نوٹ میں کیا لکھا ہوا دیکھ لیجئے۔ یاد رکھنے کی بات، اردو لفظ کا آخری حرف ہمیشہ ساکین ہوتا ہے اور اس پر جزم کی علامت نہیں لگائی جاتی ہے، اس طرح الف پر بھی کوئی علامت نہیں لگائی جاتی ہے۔ اردو میں تو کوئی زیر زبر لگا ہی نہیں ہوتا ہے نا، تو اردو میں دقت ہی نہیں ہے زیر زبر پیش کی، ہوتا ہی نہیں تو کیا ٹینشن، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک اور بس چھوٹا سا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے، سابقے اور لاحقے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، بعض لفظوں سے پہلے یا بعد میں کچھ حروف یا کلمات بڑھا دیے جاتے ہیں، اس طرح ایک
بالکل نیا لفظ بن جاتا ہے جس کے معنی دونوں اصل لفظوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں، ہے نا. تو مطلب اس میں نا کوئی حرف بڑھا دیا جائے گا یا گھٹا دیا جائے گا. بڑھایا ہی جاتا ہے اکثر، یا آگے بڑھا دیا جائے گا یا پیچھے بڑھا دیا جائے گا، لیکن بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، وہی سابقہ لاحقہ ہوتا ہے، آگے پڑھاتے ہیں. سابقی کسے کہتے ہیں؟ سابقہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سابقہ، ہے نا. نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں. جیسے پڑھ تو پہلے سے تھا پڑھ، لیکن اس سے پہلے کیا لگا دیا؟ ان، ہے نا. تو وہ کیا ہو گیا؟ ان پڑھ. اب پڑھ مطلب پڑھو، ابھی پڑھو. اس کا جیسے ان لگائیں بالکل معنی ہی چینج ہو گیا اس کا. ان پڑھ ہو گیا مطلب جاہل، ہے نا. اب عمل تو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہاں بھائی وہ اس پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے آگے بے لگا دے تو بے عمل، مطلب وہ عمل نہیں کر رہا ہے نا. ہم رنگ، رنگ تو آپ سمجھ رہے ہیں، رنگ مطلب کلر، ہے نا. اور ہم رنگ مطلب کہ میرے جیسا، ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ ہو گیا سابقہ. سابقہ میں کیا ہے؟ مطلب پہلے لگا دیا جائے گا. ٹھیک، سابقہ میں مطلب کوئی جو لفظ دیا رہے گا، جو مین الفاظ جیسے پڑھ ہے، پڑھ سے پہلے لگا دیا گیا ان، ہے نا. پڑھ سے پہلے لگا دیا گیا ان. ٹھیک، پڑھ سے پہلے لگا دیا گیا کیا؟ ان. ٹھیک، لیکن لاحقے میں کیا ہوگا؟ نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ کسی لفظ کے بعد لگایا جاتا ہے اسے لاحقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پان تو ہم لوگ پہلے سے جان ہی رہے تھے پان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم لوگ کیا لگا دیے؟ دان لگا دیے. عید ہم لوگ جان رہے تھے، لیکن تو پان دان، پان دان مطلب کیا ہوتا ہے؟ پان سمجھ رہے ہیں کیا کرنا؟ پان ہوتا ہے پان کھانے والا پان، ٹھیک ہے، لیکن جیسے دان لگائیں بس پان رکھنے والا ڈبہ بن گیا. اب ہم لوگ عید سمجھ رہے ہیں، عید، اچھا عید آئے گی، عید کا دن، ہے نا. تو عید ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہم اس میں گاہ لگائیں تو وہ عید گاہ بن گیا، مطلب نماز، عید کی نماز ادا کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے، دیانت تو ہم لوگ جان رہے تھے دیانت کیا ہوتا ہے، اس میں دار لگائے تو ہو گیا دیانت دار، مطلب بہت ہی دیانت دار انسان، ہے نا. آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک، تو سابقہ لاحقہ بھی آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. ہم معنی یا مترادف الفاظ. ہم معنی مطلب ایک جیسا، یا مترادف مطلب ملتا جلتا ہوا الفاظ. ہم معنی یا مترادف الفاظ کے یہاں پڑھاؤں گا میں. ٹھیک ہے، ہم معنی یا مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں. کتنا ایزی. جیسے آب مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، چمک دمک ہوتا ہے. آدمی مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس کا ایک جیسا معنی ہے؟ آدمی کا معنی بھی انسان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی بولے یا انسان بولے سیم بات ہے، اس لیے یہ ہم معنی ہے، مطلب ایک جیسا ہے، مترادف ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اس میں بہت اگزامپل دیا ہوا، آپ لوگ بیٹھ کے بناتے رہیے گا. ٹھیک ہے، اچھے سے پریکٹس کریے گا پورا کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. ٹھیک، بہت محنت سے اس کو بنایا گیا ہے. ٹھیک، بس یہاں سے آپ لوگ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہاں سے اب یہاں دیکھیے، غلط جملوں کو درست کرنا، ہے نا. درست جملہ وہی ہوتا ہے جو قواعد کے مطابق ہو. غلطیوں سے بچنے کے لیے کچھ اصول درج ذیل ہیں. لفظوں میں درست ہجوں کا خیال، ہے نا. جملہ لکھتے وقت لفظوں کے ہجوں کا خاص خیال رکھیں. جیسے لڑکوں، ہے نا، تو لڑکوں چھوٹی کاف سے ہوتا ہے نا. اب کوئی لکھ دے لڑکوں تو یہ غلطی ہو گیا ہے نا. بہت ایزی چیز ہے، بس اس میں آپ کو نا املا یاد ہونا چاہیے اچھے سے لکھنا کیسے. ٹھیک ہے، اب کوئی جیسے ناک ہوتا ہے تو بڑی قاف سے لکھ دے ناک، تو یہ کیسے غلط ہو جائے گا، ہے نا. تو جملہ لکھتے وقت لفظوں کے ہجوں کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اب جیسے واحد جملہ کا خیال جیسے میری کتابیں گم ہو گئی. اب گئی ہے نا، گئی کی جگہ گئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میری کتابیں، کیوں کتاب تو یہ ہے نا، کتابیں جمع ہے تو جمع کی جگہ پہ جمع ہی لگے. گئی تو ایک میں یوز ہوتا ہے. اگر ایک کتاب رہتا میری کتاب گم ہو گئی، میری کتاب گم ہو گئی تب لگتا، لیکن کتابیں ہیں تو گئیں لگے گا، ہے نا. اس نے کاپیاں خریدی نہیں، تو اس میں خریدی جب خریدی ہوگا، کیونکہ کاپیاں بہت ساری کاپیاں خریدی نا. تو کاپیاں کیا ہے؟ کاپیاں جمع ہے نا، تو خریدی بھی جمع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دہی کھٹا کو دہی کھٹی نہ لکھیں کیونکہ دہی مذکر ہے. مجھے اردو نہیں آتی کو مجھے اردو نہیں آتا نہ لکھیں کیونکہ اردو مؤنث ہے. ٹھیک ہے، کو اور نے کا درست جملے یا عبارت میں کو اور نے کا خاص خیال رکھیں. جیسے لڑکے کو لاہور جانا ہے،
کو لڑکے نے لاہور جاتا ہے نہ لکھیں، ہے نا، لڑکے نے، جیسے کوئی کیا لکھتا ہے لڑکے کو لاہور جانا ہے، کو بولنا چاہیے. اب کیا کہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کیا بولتے ہیں لڑکے نے لاہور جانا ہے، تو یہ غلط لفظ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ غلط بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ ہندوستان سے ہی بولتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، لڑکے کو لاہور جانا ہے یہ اصل لفظ ہے. پاکستانی لوگ کیا بولتے ہیں لڑکے نے لاہور جانا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے نا اردو کے اعتبار سے. وہاں کے لوگ بولتے ہیں تو الگ بات ہے، غلط بولتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے اب بس تھوڑا بہت اور بچا ہوا ہے.